رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس دھند میں راستہ تلاش کر رہی تھی۔ علی حسن نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کی بو اندر آئی۔ وہ لاہور کا ایک تفتیشی صحافی تھا اور اب وہ ایک ایسے گاؤں کی طرف جا رہا تھا جس کے بارے میں وہ صرف افواہیں سن چکا تھا۔ یہ گاؤں تھا چندریا۔ پچھلے مہینے وہاں کے تمام لوگ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے تھے۔ صرف ایک عورت فاطمہ ملک زندہ بچی تھی اور وہ بھی ذہنی طور پر شدید خوفزدہ تھی۔ علی کے ایڈیٹر نے اسے یہ سٹوری دی تھی کیونکہ پولیس بھی کیس حل کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ جو ہی علی گاؤں میں داخل ہوا ایک غیر معمولی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ کوئی پرندہ چہچہا نہیں رہا تھا۔ ہوا بالکل ساکت تھی اور درخت کسی بے جان مخلوق کی طرح کھڑے تھے۔ گاؤں کے کچے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ علی نے ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازے چرچراتے ہوئے کھلے اور ایک کمزور سی عورت باہر آئی۔ تم کون ہو؟ عورت کی آواز لرز رہی تھی۔ میں علی حسن صحافی ہوں۔ میں یہاں اس گاؤں میں ہونے والے پراسرار گمشدگیوں کی تحقیقات کرنے آیا ہوں۔ عورت کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، چلے جاؤ۔ مجھے حقیقت جاننی ہے، جو کچھ یہاں ہوا کیا تم بتا سکتی ہو؟ عورت نے دروازے کے پیچھے جھانک کر دیکھا جیسے کوئی چھپا ہوا خطرہ اس کے بہت قریب ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، یہاں موت رہتی ہے، سائے چیختے ہیں اور جو بھی ان کے قریب جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ علی نے گاؤں کے واحد خالی مکان میں اپنا سامان رکھا۔ یہ ایک پرانا بوسیدہ مکان تھا جس میں صرف ایک چارپائی، ایک میز اور دیوار پر ایک پرانا آئینہ تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے علی کو دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ وہ نیند سے جاگا، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا لیکن زمین پر گیلی مٹی کے نشان تھے، ایسے نشان جو دروازے کے اندر آ رہے تھے۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جھک کر نشانوں کو دیکھا مگر اچانک اسے اپنی پیٹھ پر کسی کی سرد سانسیں محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے مڑا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح علی نے گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص بابا رحمت کو تلاش کیا، جو اب بھی زندہ تھا۔ بابا، یہ گاؤں ویران کیوں ہو گیا؟ لوگ کہاں گئے؟ علی نے سوال کیا۔ بابا نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے بولے، یہ سب ماہین کی وجہ سے ہوا۔ ماہین کون تھی؟ بہت سال پہلے یہاں ایک ظالم زمیندار سلطان جلیل رہتا تھا۔ وہ سنگ دل اور بے رحم آدمی تھا۔ ماہین ایک خوبصورت لڑکی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر ماہین نے انکار کر دیا۔ غصے میں آ کر سلطان نے اسے زندہ دیوار میں چبا دیا۔ علی کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پھر تب سے ہر 15 سال بعد ماہین کی روح واپس آتی ہے اور گاؤں کے ہر اس شخص کو لے جاتی ہے جو اس ظلم کے وقت خاموش رہا تھا۔ علی گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس پہنچا۔ وہاں سے اسے ایک پرانی تصویر ملی جس میں ایک لڑکی مسکرا رہی تھی۔ نیچے خون سے لکھا تھا، مجھے انصاف دو ورنہ سب مٹ جائیں گے۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے اور ایک زوردار چیخ گونجی۔ علی نے پلٹ کر دیکھا، کوئی لمبے بے جان ہاتھوں والا سایہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علی نے بھاگنا شروع کیا مگر سایہ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔
جیسے ہی وہ مکان میں پہنچا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آئینے میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا مگر وہ علی نہیں تھا۔ علی نے حوصلہ جمع کر کے ایک خفیہ کمرہ کھولا جہاں اسے پرانی کتابیں ملی۔ ان میں سے ایک کتاب میں لکھا تھا، جو خون دیا تھا وہی خون لے گا، جو ظالم کی نسل سے ہوگا وہی مہین کے عذاب کا وارث بنے گا۔ علی کا بدن سن ہو گیا، وہ سلطان جلیل کا پوتا تھا۔ رات کے وقت علی نے مہین کی قبر کو کھودنے کی کوشش کی تاکہ اس کی روح کو آزاد کر سکے۔ جیسے ہی اس نے زمین سے آخری مٹی ہٹائی، ایک ٹھنڈا ہاتھ باہر نکلا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ تمہارے خون کا حساب ہونا باقی ہے، ایک سرد سرگوشی علی کے کانوں میں گونجی۔ اچانک پورے گاؤں میں چیخیں سنائی دینے لگی۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سائے نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ اگلی صبح گاؤں میں صرف ایک نئی قبر تھی جس پر لکھا تھا، علی حسن، وہ جس نے سچ جانا مگر سچ کو زندہ نہ رکھ سکا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آ جائے گی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔